اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے سورہ انفال کی 19 نمبر آیت کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کرنے جا رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ آغاز کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت کا سلیس و رواں ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے منکرین حق، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ ہی چکا ہے، اور یاد رکھو اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے طرز عمل کو پھر دہرایا تو ہم بھی سب کچھ لوٹا سکتے ہیں، اور پھر تمہارا گروہ ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گا اگرچہ ان کی تعداد کثیر ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے بدر کی طرف آ رہے تھے، مفہوم روایت ہے کہ ابو جہل نے کعبے کے پردوں کو ہاتھ میں لے کر دعا مانگی تھی، جو حق پر ہے اسے فتح نصیب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ارشاد فرما دیا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اے منکرین حق، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ جو حق پر ہے اسے فتح مل جائے اور اس کے حق میں فیصلہ ہو، اور اب ہوا ایسا کہ حق پر محمد عربی اور آپ کے چاہنے والے تھے، اور اللہ نے فتح بھی ان کے مقدر کر دی، اور ساتھ ہی تنبیہ کر دی کفار کو، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یاد رکھو اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں خوبصورت سا پیغام بھی ہے، دعوت اصلاح بھی ہے کہ باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ایمان لے آؤ، اور ایمان کے بعد اپنے آپ کو حسن اعمال سے مزین و آراستہ کر دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس طرح تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، یعنی دوبارہ سے تمہیں مسلمانوں سے شکست فاش نہیں کھانا پڑے گی، اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، یعنی نیک اعمال کی کثرت سے اللہ تمہیں اجر و ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم نے طرز عمل کو پھر دہرایا تو ہم بھی سب کچھ لوٹا سکتے ہیں، اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں دوبارہ سزا دیں گے اس کی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور پھر تمہارا گروہ ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گا اگرچہ ان کی تعداد کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اگر تھوڑے لوگوں کے شامل حال بھی ہو، جن کی تعداد کم ہو، قلیل ہو، تو کثیر پر وہ غلبہ پا لیتے ہیں۔ تو خالق نے اعلان کر دیا، پیغام دے دیا، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی نصرت، اس کی مدد ہر بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ میسر آ جائے، ہمارے بخت میں ہو جائے، اور اس کے لیے ایمان کی دولت اور اس کے نکھار کی کوشش اور حسن اعمال کی کثرت کا ہونا ضروری ہوگا۔ حضرت اقبال نے اسی طرف تو اشارہ کیا تھا کہ بدر کی فضا تم قائم کرو، اللہ اب بھی تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما سکتا ہے۔ اصحاب کبار اہل بیت اطہار کا اسوہ ہمارے لیے ہے، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں، مینار نور ہیں۔ جس طرح نبی مکرم سے انہوں نے وفائیں کی، محبتیں کی، آقا حضور کی ذات کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، اسی طرح آج بھی اس عمل پیرا ہو کر کامیابیوں کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔
اور یہ دنیا کی مشکلات ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں، یہ وبائیں، یہ دیگر آزمائشیں ہمارے لیے بہت جھیلنا آسان ہو جائیں گی اگر ہم ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائیں اور اپنے ایمانی کیفیات اور اپنے ایمان کی بہتری اور مضبوطی کی کوشش کرتے چلے جائیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ خوبصورت سا عنوان اس آیت کا اختتامی درس دے رہا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، خالق کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی حضور جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔